صرف مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، نظریات کا بائیکاٹ کریں، ہر وہ نظریہ جو توہین رسالت پہ مبنی ہے۔ کہیں بھی وہ نظریات موجود ہے جس سے توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہے، ان سب نظریات کا بائیکاٹ، ان ساری روایات کا بائیکاٹ، ان ساری شخصیات کا بائیکاٹ جس سے توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حکومت کے مقابل کوئی اور نظام لے آنا، اسے بنا لینا، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا ہمارا بینکنگ کا نظام، کیا ہمارا معاشی نظام توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا ہمارا سیاسی نظام توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا ہمارا ثقافتی نظام یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا ہماری جوڈیشری، کیا یہ تکریم رسالت ہے؟ یہ توہین رسالت ہے۔ قرآن پارلیمنٹ میں اجنبی، قرآن عدالت میں اجنبی، قرآن گھروں میں اجنبی، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر فرانس کی کنگھی اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو جو فرینچ سوچ ہے، جو زیونزم پہ مشتمل سوچ ہے، اس سوچ کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ تو وہ لوگ کہ جو مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ فرانس یا میکرون یہ صرف مہرے ہیں، اصل منصوبہ ساز، اصل نقشہ گر کون ہے؟ سب جانتے ہیں اسرائیل ہے۔ کیا انکار ہے کسی کو اس بات سے؟ جو اصل نقشہ گر ہیں، جو اصل ذمہ دار ہیں، انہیں کیوں نہیں بے نقاب کرتے؟ ان کے ساتھ تو آپ تعلقات بنانے کے لیے بے چین ہیں۔ لسٹ بنائیں، پروڈکٹ کی بھی بنائیں، مصنوعات کی لسٹ بنائیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ جو غاصب، خائن، کاذب اور کذاب، یہ دھوکہ باز قاتل، وہ مسلم نام نہاد حکمران کہ جو اسلام کے ہیرو بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، وہ ان تعلقات کو بھی نہیں توڑتے، ان کے ساتھ سفارتی سطح پہ تعلقات ہیں، عسکری سطح پہ تعلقات ہیں، حتیٰ ثقافتی اور لٹرل تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ ان خبیثوں کی لسٹ کیوں نہیں بناتے؟ ان کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کب تک آل محمد علیہ السلام کے مقابلہ میں شخصیات کو لاتے رہو گے، نظریات کو لاتے رہو گے؟ یہ دہشت گردوں کے سرغنہ اور لشکر وحشت کے سرپرست جو ڈراموں کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں سادہ لوگوں کو، دھوکہ دے رہا ہے ملت اسلامیہ کو، اور صہیونیت کا دوست بھی ہے، اور ڈرامائی انداز میں کبھی کوئی بیان داغ دیتا ہے، اس کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، لیکن سب سے پہلے بائیکاٹ ان منافقین کا ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل کی دوستی کی بات کرتے ہیں، جو اسرائیل سے دوستی کر چکے ہیں، جو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ زر خرید اہل قلم، ان پہ لعنت کی جائے، ان پہ تبرہ کیا جائے پہلے۔ کیا لبرل، کیا نام نہاد مذہبی ٹھیکیدار، کیا ہماری بیوروکریسی، کیا ہمارے مؤلفین، کیا ہمارے فلم نگار، کیا ہمارے ڈرامہ نگار لبرل ہوں یا ملحد ہوں؟ وہ سب ایک ہی پیج پر ہیں کہ اسرائیل کو جلدی سے جلدی تسلیم کریں تاکہ آسمان سے من و سلوہ کی بارش ہو اور قوم کے قرضے اتریں۔ بے چین ہیں اور اسمبلی میں بکواس کرتے ہیں کہ درود ہے ان پر۔ کربلا سے بڑی بھی کوئی توہین رسالت ہے؟ تو جس ملت کے مفتی دفاع کریں یزید کا، اور ٹھیک یہ ٹیکنیکل بات ہے، ٹھیک وہی لوگ کہ جو یزید کے دفاع میں ملین بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں، وہی لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ہے کوئی جو بائیکاٹ کرے ان منافقین کا کہ کوئی خادم حرمین شریفین کے نام سے موسوم ہے اور کوئی سلطنت عثمانیہ کے نام سے دھوکہ دے رہا ہے ملت اسلامیہ کو، اور صہیونیت کا دوست بھی ہے، اور ڈرامائی انداز میں کبھی کوئی بیان داغ دیتا ہے، اس کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کریں ان کا بائیکاٹ۔ ان ممالک کے نام بتائیں، ان سربراہوں کے نام بتائیں، سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں، ان کے منحوس چہرے دوسروں کے سامنے لائیں کہ یہ ہے وہ منحوس چہرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے جتنی بھی یہ بنتی ہیں موویز، یہ خاکے ڈرامائزیشن کی جاتی ہے، یہ لٹریچر کہاں سے لیتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا انبیاء کو کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا صاحب کتاب اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا آپ دنیا سے تشریف لے کر قرآن جمع نہیں تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اب اسے اختلافی موضوع نہ سمجھیے گا، یہ اختلافی موضوع نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان اپنے رسول کو کتنا پہچانتا ہے۔ بائیکاٹ کریں نظریات کا، اور
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امامت اور ولایت کے نام پر شرک اور بدعت پھیلائی ہے. ان سب خبیثوں کو بے نقاب کریں. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ اگر فرانس والے توہین رسالت کریں تو سب قیام کریں, سب اٹھیں, اور اگر اندر توہین رسالت ہو تو ان کے بارے میں حساسیت نہ دکھائی جائے؟ اگر ان کے بارے میں, منافقین کے بارے میں حساسیت دکھائی جاتی تو ملت مضبوط ہوتی. کانسیپٹ کلیئر کریں سب کے. رسالت کی معرفت حاصل کرنا ہے نا تو دو چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, متفق بین الفریقین. سب مانتے ہیں اس بات کو. انی تارک فیکم الثقلین, دو چیزیں, دو بھاری چیزیں, اللہ کی کتاب اور اہل بیت عترت. لا یتفرقا, یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, اور پھر گارنٹی دے دی اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے میرے بعد لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کیا اس بات کو مفتیان نظام نہیں جانتے؟ کیا حافظان حدیث نہیں جانتے؟ کیا مدرسین نہیں جانتے؟ کیا شیوخ الحدیث نہیں جانتے؟ اس بات کو جانتے ہیں. کھول دو راستے, بتاؤ کہ توہین رسالت کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے. فکری محاذ پہ آپ کو اس وقت اہل بیت کی ضرورت ہے. پڑھیں آل محمد علیہ السلام کی نظر سے رسالت کو پڑھیں, آپ کو پتا چلے کہ رسالت کا فکری دفاع کیسے کرنا ہے, مصلحانہ دفاع کیسے کرنا ہے. اور آپ کے سامنے تجربہ موجود ہے. کتنے سے لوگ ہیں, عدد کے لحاظ سے, گنتی کے لحاظ سے تھوڑے سے لوگ ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ صہیونیت کو کیسے دبانا ہے, صہیونیت کا راستہ کیسے روکنا ہے, ان کے دلوں میں رعب کیسے بٹھانا ہے, ان کی راتوں کی نیندیں کیسی حرام کرنی ہے. خیبر کے فارمولے کو بھی مان لو, ان کی اولاد کو بھی مان لو جو قیام کیے ہوئے ہیں. انہیں علم اٹھانا آتا ہے, ان کے پاس دلائل بھی ہیں, ان کے پاس حجت بھی ہے, ان کے پاس برہان بھی ہے. مان لو بات.